تو دوستو آج ہم سیکھیں گے پارٹس آف سپیچ۔ انگلش کے پارٹس آف سپیچ سے کیا مراد ہے اور یہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کا کیا کردار ہے۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ پارٹس آف سپیچ کو سیکھنے کا کیا فائدہ ہے، ہم کیوں سیکھتے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ جیسے کہ ایک بلڈنگ کو تیار کرنے کے لیے بہت سارے بلاکس کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بجری کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے ایک مضبوط قسم کی بلڈنگ استوار ہوتی ہے، بلڈنگ تعمیر ہوتی ہے۔ ایسے ہی انگلش کو سیکھنے کے لیے، انگلش کو پرو لیول تک پہنچانے کے لیے انگلش کے پارٹس آف سپیچ کو سمجھنا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ It helps us understanding the role of each word. ہر لفظ کا رول، کردار کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتی ہے ان سینٹینس، ایک فقرے کے اندر، ایک جملے کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ فاعل کا کیا کردار ہے، فعل کا کیا کردار ہے، ہیلپنگ ورب کا کیا کردار ہے، جو اس میں ہم آف، ایٹ جیسے یہ پریپوزیشن وغیرہ، ان کا کیا کردار، جملے میں مختلف قسم کی جو ہے نا حصے ہوتے ہیں جنہیں ہم پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں۔ تو اس کی یہ تعریف بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ایک مکمل جملے کے اندر جتنے پارٹس ہوتے ہیں، انگلش کے ایک مکمل جملے کے اندر جتنے پارٹس ہوتے ہیں ان سب کو پارٹس آف سپیچ کہتے ہیں۔ اس میں فاعل بھی ہوتا ہے، فعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، کنجکشنز ہوتی ہیں، انٹرجیکشنز ہوتی ہیں۔ ہماری گرامر کو امپروو کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یعنی گرامر، ہم اس وقت تک انگلش گرامر کو نہیں سیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو امپروو کر سکتے ہیں جب تک ہمیں انگلش کے پارٹس آف سپیچ کا پتہ نہیں ہوگا۔ انگلش بولنے کے لیے، سیکھنے کے لیے پارٹس آف سپیچ بہت ضروری ہے۔ In English grammar, parts of speech are the basic building blocks of sentences. انگلش گرامر میں جملے کے بنیادی حصوں کو، جو جملے کے بنیادی حصے ہوتے ہیں، مثلا فاعل ہو گیا، از، ایم، آر ہو گیا، ان، آف، ایٹ ہو گیا، بائی ہو گیا، آبجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ورب ہو گیا، ہیلپنگ ورب ہو گیا، یہ سارے جتنے بھی بنیادی حصے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پارٹس آف سپیچ۔ تو شروع کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ کا۔ جو فرسٹ پارٹ ہے، ویسے اس کے 8 پارٹ ہوتے ہیں۔ فرسٹ پارٹ ہے جی ناؤن، اسم، اسم جسے کہتے ہیں اردو میں۔ A noun is the name of a person, place, thing, idea or feeling. یعنی کہ نام کیا ہوتا ہے جی؟ کسی جگہ کا نام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا نام، کوئی آئیڈیا، کوئی فیلنگ آپ کے اندر جو لو، نفرت کی فیلنگ ہے، محبت کی فیلنگ ہے، اس کو بھی ناؤن کہتے ہیں۔ مثلا اے ٹیچر، علی، لاہور، اسکول، بک ہو گئی، کار ہو گئی، یہ سارے ناؤن ہیں جی۔ لو ہو گئی، اگر آپ جذبات میں، یعنی کہ جیسا کہ میں نے کہا جی فیلنگز، لو ایک فیلنگ ہے، ہیپینس، خوشی ایک فیلنگ ہے۔ تو آئیڈیا، کوئی بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جی ناؤن۔ ناؤن کی بھی آگے قسمیں ہیں جی۔ پہلی قسم ہے ناؤن کی پراپر ناؤن، اس میں خاص جسے کہتے ہیں، یعنی خاص قسم کا نام۔ مثلا قائد اعظم ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، یہ خاص قسم کے نام ہیں۔ کسی جگہ کا نام خاص، کسی خاص انسان، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو، مثلا علی ہو گیا، پاکستان ہو گیا، قرآن مجید ہو گیا، لاہور ہو گیا، اللہ ہو گیا، یہ پراپر ناؤن ہے۔ کامن ناؤن، عام نام جسے کہتے ہیں ہم، کوئی بھی جگہ، اس کے نام سے نہیں، ہم اس جگہ کو جیسے کہتے ہیں یہ سکول ہے، یہ سکول کس کا ہے، یا کہتے ہیں یہ جگہ کس کی ہے۔ اب یہ جگہ جو ہے نا، یہ ایک کامن ناؤن ہے۔ جیسے سٹی، لاہور ایک سٹی ہے، تو سٹی جب کہیں گے اس کو تو یہ کامن ناؤن ہو جائے گا۔ کتاب، جیسے قرآن مجید، جیسے کہ کتاب ہے، یہ ایک 8ویں کی کتاب ہے، یا ایک میتھ کی، یہ ایک میتھ کی کتاب ہے۔
یہ ایک میتھ کی بک ہے، تو اگر میتھ ہٹا دیں گے صرف بک رہ جائے گا تو یہ ایک کامن ناؤن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آگے جی کولیکٹیو ناؤن. کولیکٹیو ناؤن سے مراد جو ناؤن، بہت سارے ناؤن جو مل کر ایک گروپ یا گروہ بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو ناؤن. جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، اس کو کولیکٹیو ناؤن کہا جاتا ہے. مثلا ٹیم ہو گئی، کرکٹ ٹیم ہو گئی، اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں تو کولیکٹیو ناؤن ہے. فوج ہو گئی، آرمی ہو گئی، اس میں کافی فوجی ہوتے ہیں، آرمی کے جوان ہوتے ہیں، تو فوج یا آرمی کیا کہلاتا ہے جی؟ کولیکٹیو ناؤن ہے. خاندان، فیملی ہو گئی، اس میں خاندان میں کافی لوگ ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک کولیکٹیو ناؤن ہو گیا. تو یہ ہو گیا جی کولیکٹیو ناؤن. اس کے علاوہ ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن کیا ہوتا ہے جی؟ جو کسی خوبی، حالت یا احساس کو ظاہر کرے. ٹھیک ہے. مثلا محبت ہو گئی، ایمانداری ہو گئی، خوشی، عقل، بہادری ہو گئی. یہ ہے جی ایبسٹریکٹ ناؤن، یعنی کہ ایک خاص خوبی، حالت یا احساس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. مثلا اچھا، یہ خوبی، احساس، حالت جس کو ہم چھو نہیں سکتے، صرف نہ تو چھو سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں، صرف محسوس کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن. ٹھیک ہے. 5 نمبر پہ جو ناؤن کی قسم ہے وہ کیا ہے جی؟ میٹیریل ناؤن. میٹیریل یعنی کہ بہت سارا جو میٹیریل ہوتا ہے، مثلا فیکٹریز کے اندر دھاگا بنانے کے لیے جو میٹیریل یوز ہوتا ہے، یا کپڑا بنانے کے لیے جو ٹیکسٹائل فیکٹریز کے اندر جو کپڑا بنانے کے لیے دھاگا اور بہت ساری چیزیں اور چیزیں یوز ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں میٹیریل. جب یہ وہ میٹیریل مل کر ایک چیز بناتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز بناتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں جی اسم ماضی یا میٹیریل ناؤن. مثلا سونا ہے، سونے سے آپ زیورات بھی بنا سکتے ہیں. ایک دھات ہے تو سونے سے آپ زیورات بنا سکتے ہیں، تو وہ جو زیورات ہیں اسے کہیں گے میٹیریل ناؤن. جیسے چاندی ہے، اس سے کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے، سونا چاندی. جیسے پانی ہے، پانی سے شربت بنا لیں تو وہ ایک میٹیریل ناؤن. اس میں چینی ڈالی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، لیمن ڈالا ہے پانی کے اندر، تو وہ ایک کیا بن گیا؟ شربت بن گئی. شربت کو کیا کریں گے؟ میٹیریل ناؤن. لوہے سے کافی ساری چیزیں بن جاتی ہیں، تو وہ بھی ایک میٹیریل ناؤن ہے. لکڑی ہو گئی، کپاس ہو گئی، اسی طرح. اچھا جی، تو اب پارٹس آف اسپیچ کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے پرو ناؤن. اس میں ضمیر. پرو ناؤن یعنی ضمیر وہ لفظ ہے جو اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. پرو ناؤن یعنی کہ پرو ورڈ جسے کہتے ہیں. مثلا علی کی جگہ پہ وہ، جیسے بچی کوئی جا رہی ہے، فیمیل ہے، اس کی جگہ پہ وہ شی، تو ہی، شی، اٹ، دے، وی، آئی. یہ کیا ہے جی؟ پرو ناؤن ہے. مثلا علی ایک طالب علم ہے، وہ اچھا پڑھتا ہے. اب علی جو ہے وہ سبجیکٹ واضح ہے. اب آگے جو ہے نا وہ اچھا پڑھتا ہے، وہ مطلب علی، تو یہ جو وہ ہے نا یہ ہے پرو ناؤن. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. اس کے بعد ہے جی 3rd نمبر پہ جو پارٹ آف اسپیچ ہے وہ ہے ورب، فعل، کام. آپ کو پتا ہے جی ورب کیا چیز ہے؟ فعل ہے، کام ہے، جو ہم کام کرتے ہیں. جملے کے اندر جو کام ہوتا ہے نا، کسی بھی سینٹینس کے اندر جو کام کیا جاتا ہے. مثلا میں کرکٹ کھیلتا ہوں، تو میں کیا کام کر رہا ہوں؟ کھیلنے کا. آئی پلے کرکٹ، میں کرکٹ کھیلتا ہوں، تو کھیلنا کام ہے، ورب ہے. جیسا کہ لکھنا، پڑھنا، دوڑنا. ٹھیک ہے، یہ ورب ہے. اس کے بعد وہ ایک خط لکھتی ہے، مثلا شی رائٹس اے لیٹر. وہ لکھنا کیا ہے جی؟ یہ ورب، فعل ہے. تو اس کی ہیلپنگ ورب بھی ہوتے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ہیلپنگ ورب جو ہیلپ یعنی کہ فکرے کے ربط کو بناتے ہیں. ورب کے جو ربط پیدا کرتے ہیں دوسرے الفاظ کے ساتھ، ان کو کہتے ہیں جی ہیلپنگ ورب. جیسے از، ایم، اور، واز، ور، ہیڈ، ڈڈ، ہیو، ہیز وغیرہ. یہ ہیلپنگ، یہ اسے اسٹیٹ کہتے ہیں، یہ حالت ہوتی ہے ورب کی. ٹھیک ہے. از ہوتا ہے سنگل کے لیے ایم، آئی، اور جمع کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے ورب کی، حالت جسے کہتے ہیں اسٹیٹ، حالت. ٹھیک ہے.
تو یہ ورب ہو گئے، سینٹینس بھی آپ نے سیکھ لیا۔ اس کے آگے ہے جی چوتھا جو پارٹ ہے ایڈجیکٹو، صفت وہ لفظ ہے جو اسم یا ضمیر کی خوبی یا خامی بتائے، ٹھیک ہے، جو خامی یا خوبی جو ہوتی ہے نا انسان کسی بھی چیز کے اندر، اسم وہ اسم جو خامی یا خوبی بتائے، یعنی کہ مثلا ایمانداری، بڑا، تین، چار، خوبصورت، تو یہ کیا چیز ہے جی، یہ ایڈجیکٹو ہے۔ مثلا وہ ایک ایماندار آدمی ہے، ہی از این آنیسٹ مین۔ آنیسٹی کیا ہے جی، اس کی ایمانداری جو ہے وہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، ایڈجیکٹو ہے، آنیسٹ، ایڈجیکٹو، آنیسٹی۔ تو اس کے بعد ففتھ جو پارٹ آف اسپیچ ہے وہ ہے ایڈورب، ٹھیک ہے، ایڈورب۔ اچھا، وہ لفظ جو فعل، صفت یا دوسرے متمم فعل کی کیفیت بتاتا ہے۔ ایڈورب ڈسکرائبز a verb, adjective or another adverb جو اس کو ڈسکرائب، مثلا ہم کہتے ہیں کہ جی وہ بہت سلو چلتا ہے، سلو جو ہے نا یہ کیا ہے، ایڈورب ہے۔ وہ بہت تیز بھاگتا ہے، یہ جو تیز ہے یہ ایڈورب ہے۔ وہ ہمیشہ نمبر 1 پہ رہتا ہے، تو یہ ہمیشہ جو ہے آلویز کیا ہے جی، یہ ایڈورب ہے۔ کوئکلی جلدی سے کام کرنا، جیسے وہ بہت جلدی سے کام کرتا ہے، جلدی کیا ہے جی، ایڈورب ہے۔ وہ آہستہ بولتی ہے، ٹھیک ہے، شی اسپیکس سلولی۔ اب یہ جو سلولی آیا ہے نا یہ اسے کہتے ہیں ایڈورب۔ یہ 5th پارٹ آف اسپیچ ہے انگلش کا۔ اب 6th پارٹ آف اسپیچ ہے پریپوزیشنز، حرف ربط، یعنی کہ جو ربط پیدا کرتے ہیں فقرے کے اندر، جو الفاظ کے اندر، سینٹینس کے اندر ربط پیدا کرتے ہیں نا انہیں کہتے ہیں پریپوزیشن۔ مثلا آن، ان، ایٹ، انڈر، ود، یہ جو ہم یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دی بک از انڈر دا ٹیبل، ٹھیک ہے۔ دی کیٹ از آن دا ٹیبل، آن دا ٹیبل، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے جی، آن اور انڈر، یہ چیزیں یہ ہیں جی پریپوزیشنز۔ A preposition shows the relation of a noun pronoun with another word، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ربط پیدا کرتا ہے، رابطے کو ظاہر کرتا ہے، ناؤن اور پروناؤن کے رابطے کو ظاہر کرتا ہے دوسرے فقرات سے یا الفاظ سے، ٹھیک ہے۔ 7th نمبر پہ جو پارٹ آف اسپیچ ہے وہ ہے کنجکشن، حرف عطف جسے اردو میں کہتے ہیں۔ حرف عطف وہ لفظ ہے جو دو لفظوں، جملوں یا خیالات کو جوڑتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں اینڈ، دو چیزوں کے درمیان میں اینڈ لگا دیتے ہیں، یا ایک شرط لگا دیتے ہیں لیکن، ٹھیک ہے، یا وہ مثلا علی اور احمد دوست ہیں، علی اینڈ احمد اور فرینڈس۔ اب یہ جو اینڈ درمیان میں لگا ہے نا یہ کیا ہے جی، کنجکشن۔ اب دیکھیں، یو ول ایٹ، یو ول ایٹ بنانا اور ایپل، یو ول ایٹ بنانا اور ایپل۔ اب ان کے درمیان میں جو آر ہے نا، آپ یعنی کہ سیب کھائیں گے یا کیلا کھائیں گے، تو اس کے درمیان میں جو آر ہے نا، یا جسے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں جی کنجنکشن، حرف عطف۔ 8ویں نمبر پہ جو ہے وہ ہے حرف ندا یا حیرت، جو حیرت کے جو ہم حیران ہو کے یا خوشی سے یا غمی کے جو ہم جیسے کہ الفاظ نکالتے ہیں نا منہ سے انہیں کہتے ہیں انٹرجیکشن۔ مثلا کیا ہے جی انٹرجیکشن، جیسے کسی کے نقصان پہ کہتے ہیں او ہو اس کا تو نقصان ہو گیا۔ اب یہ جو او ہو ہے نا یہ ہے جی انٹرجیکشن۔ اس کے علاوہ کسی بہترین یعنی کہ اپنی اچھی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی واو، واو شی از سو بیوٹیفل۔ تو یہ واو کیا ہے جی، یہ واو ہے انٹرجیکشن، ٹھیک ہے۔
الاس جیسے ہائے، ہم کسی نقصان پہ کہتے ہیں ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، الاس۔ خوشی کے اظہار کے لیے ہم کہتے ہیں ہرا، وی ہیو ون دا میچ، ہم میچ جیت چکے ہیں، ہرا۔ تو یہ ہرا کیا ہے جی؟ یہ ہے انٹرجیکشن۔ تو دوستو آج ہم نے پڑھے ہیں انگلش پارٹس آف اسپیچ۔ تو ان کو یاد رکھیے گا، ان کو پڑھیے گا، کیونکہ پارٹس آف اسپیچ کے بغیر انگلش سیکھنا یا بولنا بہت مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو یہیں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس پہ کومنٹ کیجئے گا، اس کو لائک کیجئے گا، اور جو میرے نئے آنے والے دوست ہیں وہ کائنڈلی مجھے سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے گا مجھے، تاکہ میں آگے بھی ایسی اچھی اچھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔